بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف۔ چینل ون کے تمام ویورز کا اس پروگرام کے 5ویں ایپیسوڈ میں استقبال ہے، جس کا عنوان ہے رائٹس آف پیپل۔ گزشتہ ایپیسوڈ سے ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے لوگوں کے حقوق سے متعلق مختلف پہلوؤں پر سوالات کیے، جس کے جوابات مولانا صاحب نے بخوبی دیے۔ آج کے اس آخری ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ اہم سوالات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ اس موضوع سے متعلق ہمیں کیا پیغام ملنے والا ہے۔ مولانا سید حسنین باقری صاحب مسلسل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آغا کا۔ آغا سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر رائٹ آف پیپل کے سلسلے سے ہمارا یہ پروگرامز چل رہا ہے، رائٹس آف پیپل، جو خاص کر ہمارا یہ 5th ایپیسوڈ یعنی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ یعنی اگلی کوئی نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور موجود رہیں گے۔ فی الحال جو ہمارا اس میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کی جہاں پر حقوق کی بات آتی ہے، یا جس طریقے سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے درمیان جو لوگوں کے حقوق سے متعلق تبلیغ کی جاتی ہے، کیا وہ بہت کم ہوتی ہے، یا جس طریقے سے ہونا چاہیے مسلمانوں کی تبلیغ حقوق کے سلسلے سے وہ نہیں کی جا رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ جہاں تک آپ نے تبلیغ کی بات کی ہے، اولاً ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ دین حق کو دوسروں تک پہنچائے، لیکن پہنچانے سے پہلے خود اس دین حق کو سمجھے۔ سب سے خطرناک یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خود نہیں سمجھتا ہے اور دوسروں کو پہنچانے کا شوق اس سے پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری خود سمجھے مکمل۔ دین اولاً 3 چیزوں کا نام ہے، یا دین میں 3 شعبے ہیں، 3 اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ پہلا شعبہ اصول دین ہے، جس کو ہم ایمان عقائد کہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ دوسرا شعبہ، دوسری منزل ہمارے یہاں فروع دین کی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ اصل آتا ہے اخلاق و کردار کا، یعنی کیریکٹر کا۔ ان تینوں چیزوں کو مل کر دین کہا گیا ہے، یعنی دین میں 3 چیزیں ہیں، اور جب تینوں چیزیں ہوں گے تب مکمل ہم دیندار بنیں گے۔ تو پہلے یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں تب ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ضرورت ہے، البتہ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر صرف نماز کی گفتگو کی ضرورت ہے، ایک وقت میں ایک ہی ساتھ ہر چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت ایک جگہ روزے کی گفتگو ہوگی، ایک جگہ اخلاق کی گفتگو ہوگی، لیکن توجہ تینوں کی جانب دینا چاہیے۔ جی، اصل ہمارے یہاں بیس و بنیاد ہمارا ایمان، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار و کریکٹر پر اثر پڑے گا۔ تو اصل شروع تو یہی سے ہوتا ہے کہ دین و ایمان ہمارا کیا، کس کے اوپر دین و ایمان ہے، ہم کس کا خیال کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم ادھر خیال کریں گے اتنا زیادہ ہم کردار و کریکٹر کی طرف آئیں گے اور حقوق کی طرف آئیں گے۔ آج ضرورت ہے دوسروں کو حقوق کا خیال ہو، انسانیت کو گویا ہم پروان چڑھانے کی کوشش کریں۔ اسلام صرف اپنی فکر کرنے کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے دوسروں کی بھی فکر کرو۔ اسلام خود جینے کا نام نہیں، بلکہ خود جیو جینے دو، اس کا نام ہے۔ خود صحیح رہو، دوسروں کو صحیح رہنے دو، خود جو ہے آگے بڑھو، دوسروں کو آگے بڑھنے کے موقع فراہم کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام میں ایسے نماز روزے کا معاملہ خود اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جس کے دوسروں سے تعلق ہیں، یعنی ہمیں اپنے پرسنل معاملات کو بھی دیکھنا ہے، دوسروں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ جب دیکھنا ہے تو اس کی جانب توجہ بھی دلانا ہے۔ ہم مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، واجب کی ادائیگی، لیکن اس طریقے سے نماز نہ ہو کہ کسی کا حق پامال کر کے پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً روزہ رکھ رہے ہیں، ایسے روزہ نہ رکھیں کہ دوسرے کا حق پامال کر کے کر رہے ہیں۔ ہم مثال کی طرف مجلس اعضاء کریں، ایسے نہ کر رہے ہیں کہ دوسرے کا حق پامال کر کے کریں، نہیں، اس طریقے سے کریں کہ ہاں واقعاً حق اللہ بھی ادا ہو، حقوق العباد بھی ادا ہو۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی جب دونوں کا خیال کر کے کریں گے تب وہ واقعی اور اچھا عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے جہاں بھی نماز کی بات آئے گی وہاں حق کی بات آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ نماز کی بات الگ ہے اور حقوق کا معاملہ الگ ہے۔ نماز ہی میں ہے تو حق ہے، روزے میں حق ہے، یعنی ساری چیزوں کے ساتھ ایک مکمل عمل ہوتا ہے۔ گویا ہمارے مذہبی امور ہیں، مذہبی معاملات، اس میں بھی ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ مثلاً ایک ہم مذہبی عمل انجام دے رہے ہیں، اب ہم نے پوری روڈ بلاک کر دی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کتنے لوگوں کو دشواری ہوگی، کتنے لوگوں کو پریشانی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک بیمار مریض ہو، لہذا اور پھر یہاں پر ہم یہ بنیاد نہیں بنائیں گے کہ دوسرا تو خیال نہیں کر رہا ہے،
اگر دوسرا خیال نہیں کرے تو یہ سبب نہیں بنے گا کہ پھر ہم بھی خیال نہ کریں۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ دوسرا اگر برا ہو گیا تم بھی برے ہو جاؤ، ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ دوسرا اگر غلط کر رہا ہے تو تم بھی غلط کرو۔ ہمیں صحیح کرنا ہے، ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے، ہمیں صحیح طریقہ اپنانا ہے، ولو سامنے والا اگر غلط کرا تب بھی ہمیں صحیح رہنا ہے، اس لیے کہ غلط آدمی کے ساتھ غلط بن جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے۔ غلط آدمی کے ساتھ صحیح رہنا یہ ایک انسان کی اچھائی کی دلیل ہوتی ہے، کمال کی دلیل یہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک بظاہر باریکیاں ہیں لیکن قابل توجہ ہیں، جس کی جانب توجہ دینا چاہیے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے کہ قرآن مجید کے اندر بھی جہاں اللہ نے ہمیشہ جتنی بھی آیات ہیں اس کے اندر ایمان والوں سے گفتگو ہے، یا رسول اسلام سے کہ رسول کہہ دیجیے، یعنی کسی کے ذریعے یہ بات سمجھانا کہ جہاں ڈرانے والے اور سمجھانے والے بھی نبی ہیں، یہاں ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے، اور حقوق کی بات، ہر جگہ پر حقوق کی بات ہے۔ تو کیا ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی رمضان میں 30 دن 30 پارے مکمل کرنے کے بعد، 30 روزے مکمل کرنے کے بعد بھی ہماری حقوق سمجھ میں نہیں آتے ہیں؟ اس کے سلسلے سے ہمارے خاص کر ناظرین کو دیکھیے، اولاً یہ صرف ایک پہلو نہیں، میں نے ابتدا ہی میں کہا کہ دین مختلف شعبوں کا نام ہے، یعنی کئی چیزوں کو مل کر دین ہوتا ہے۔ ہم مکمل دیندار اگر بننا چاہتے ہیں تو ہم کو ہر طرف توجہ دینا ہوگی۔ یعنی قرآن پڑھنا صحیح ہے، ضروری ہے، ذمہ داری ہے، اس کا بھی خود پڑھنے کا ایک ثواب ہے، لیکن پھر جب آگے بڑھیں تو پھر قرآنی تعلیمات پر عمل ہی ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ قرآن میں غور و فکر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس میں اپنی کامیاب زندگی کے راستے تلاش کرو، کس راستوں سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، کیسے دنیا اور آخرت میں تم اپنے کو نجات اور ہدایت دے سکتے ہو، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ لہٰذا بہت اچھی چیزیں پڑھنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی جانب آنا چاہیے، لیکن قرآنی تعلیمات پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ قرآن میں اپنی جو ذمہ داریاں بیان ہوئیں اس ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنے ہیں، مثلا خدا کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، خدا کی عبادت بھی کرنا ہے، اعمال جو احکامات بیان اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کی رعایت بھی کرنا ہے، تب ہم مکمل مسلمان بنیں گے، تب مکمل ہم دیندار بنیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ صرف ایک پہلو کو ہم لے لیں اور پھر دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ گویا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، ہماری گویا واقعاً دین ہے، واقعاً مذہب اس وقت ہے جب ساری چیزوں کو لے کر ساتھ چلیں، اور یہ ایک کہہ دینا سخت ہے، لیکن اگر دین کو ہم سمجھ لیں تو آسان ہو جاتا ہے۔ دین کو اگر سمجھ کے اپنانا چاہیں، یہی قرآن کریم واقعاً آج انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے، اگر انسان توجہ دے، انسان اس کی گویا گہرائیوں اور باریکیوں کی جانب جائے، اور پھر یہ طے کر لے قرآن صرف ہمارے زبان پر جاری کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے عمل سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اگر قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہدایت خالی پڑھ لینے سے نہیں ہوگی، ہدایت عمل سے ہوگی، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے، اس کے احکامات کو ماننے سے ہوگی، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر قرآن ہدایت ہے، قرآن نجات کا راستہ بتا رہا ہے، تو نجات کے راستے کو ہم اپنائیں، اس ہدایت پر عمل کریں، تب کامیاب ہوں گے۔ جیسے آپ نے تیسرے ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ رسالۃ الحقوق کے نام سے جو چوتھے امام کی کتاب ہے، رسالہ ہے چھوٹا، اس کے اندر جہاں اعضاء و جوارح جسم کی بات ہوئی، حقوق ادا کرنا ہے، وہیں اللہ نے جو ہم پر کتاب نازل کی، کلام پاک قرآن مجید، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ صرف مثلاً پڑھ لینا، چاہے وہ نماز ہو چاہے قرآن مجید ہو، یا صرف روزے رکھ لینا، مقصد تک نہ پہنچنا، حقوق ادا نہ کرنا، یہ ٹھیک عبادت ہے؟ دیکھیے، اس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ قیامت میں قرآن شکوہ کرے گا، پیغمبر کی زبانی ہے، پیغمبر شکوہ کریں گے، رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، خدایا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی یہ پیغمبر شکوہ کریں گے، رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس کے بہت سے معنی بیان کیے، ایک ظاہری معنی یہ بھی ہے کہ زبانوں پر تو قرآن ہے لیکن عمل میں قرآن ہے، ایک معنی یہ ہے، اس سے درس نہیں حاصل کی، اس سے ہدایت نہیں حاصل کی، اس سے نجات حاصل نہیں کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کی طرف نہیں آئے، کون سمجھانے والے ہیں اس کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش نہیں کی، کن کے راستے پر قرآن بھیجنا چاہ رہا ہے انہیں پہچاننے کی کوشش نہیں کی، یہ ایک مفاہیم ہے۔ گویا خود قرآن کا پڑھنا اس بات کا ایک درس ہے کہ ہم اس کی جانب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک زینہ ہے، ظاہر سی بات ہے شروع کہیں نہ کہیں سے ہوگا، ایک پہلا قدم، پہلا زینہ ہو، پہلا قدم پڑھنا ہے، پہلے ہم لوگ پڑھنے کے عادی ہوں قرآن کریم، دوسرے پھر اس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کو دیکھیں، پھر اس میں غور و فکر کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔
جب یہ ساری چیزیں ہم ذمہ داریوں کو ادا کر لیں گے، ساری چیزوں پہ عمل کریں، تب ایک ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے گی۔ جب قرآنی زندگی بن جائے گی تو جس طریقے سے قرآن ہر طریقے سے ایک خود ہدایت ہے، تو ہماری زندگی بھی دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ جس طریقے سے قرآن ایک پاک و پاکیزہ کتاب ہے، اسی طریقے سے ہمارا وجود بھی ہر طریقے کی برائیوں سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم مکمل قرآن کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جس میں سے پڑھنے سے لے کر غور و فکر ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن ناطق کہا گیا ہے، قرآن ناطق کا ایک مفہوم ہے کہ اس قرآن کو عملی جامہ انہوں نے پہنایا ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو گویا پیش کیا ہے، عمل کیا ہے اس کے اوپر۔ قرآن میں جتنی باتوں کا حکم دیا ہے ان پر سب پر اہل بیت نے عمل کیا ہے، یعنی ان کو عملی شکل میں پیش کیا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل بھی، آج یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کیسے ہم عمل کریں، یہاں پر ایسے نمونے ہیں جنہوں نے قرآن کو کر کے دکھایا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کو۔ اسی لیے یہاں پر اگر کہیں قرآن کا عملی نمونہ بھی اہل بیت ہیں، اور اسلام کا عملی نمونہ بھی اہل بیت ہیں، یعنی اسلام کا جو میسج قرآن دے رہا ہے، اس میسج کے اوپر جس نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، وہ یا تو خود نبی کریم کی ذات ہے یا ان کا گھرانہ ہے، جس میں مولا متقیان ہے، صدیقہ طاہرہ ہیں، یا اس طرح کی شخصیتیں، یہ خود ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بھی ہے۔ یعنی صرف ہمارے زبانی پیغام نہیں، بلکہ یہ ایک زبان کے ساتھ ساتھ عملی پیغام بھی ہے۔ آخری ہمارا سوال آپ سے بس یہی ہے، اس کے بعد آپ ایک پیغام دے دیے گا۔ جس طریقے سے دیکھا جائے کیا دین کی کمی ہے، یا دین کی کمی کی وجہ سے ہم یوں کہیں کہ ہم صحیح سے دین کو سمجھ نہیں پا رہے، جو آج سے کچھ سال گزشتہ سال پہلے لوگ تھے، یا ویسے لوگ نہیں ہیں جو آج ہماری بہت سی جگہوں پر ہار سامنے مل رہی ہے، آج ہم سب پیچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا یہی وجہ ہے جو ہمارے حقوق سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیے، سب واقعاً کسی حد تک حق سے بھی تعلق ہے، لیکن ہم سب کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہم کس زندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جیسے دین کو اگر واقعاً سمجھ لیں تو آج سب سے آگے ہم ہوں گے، اور اس کے لیے خود کوشش کرنا ہوگی، اس کے لیے خود عمل کرنا ہوگا۔ آج اس قوم کا جو قرآن والی قوم ہے، حضرت ختم مرتبت والی قوم ہے، امیر المومنین والی قوم ہے، جسے اسلامی یعنی الہی دین جس کا کہا گیا ہے وہ قوم ہے، اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے خود صحیح طور پر دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا، ورنہ آج حق ہے کہ اس دین کے ماننے والے تعلیمی میدان میں سب سے آگے ہوں، حق ہے کہ اس دین کے ماننے والے اقتصادی میدان میں سب سے آگے ہوں، اس دین کے ماننے والے سیاسی میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے، اس لیے کہ الہی پیغام ہے، الہی دین ہے، الہی میسج ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری قوم میں علم آئے گا، اقتصاد آئے گا، اور پھر سیاست آئے گی، تو پھر ہمارا ماحول بھی کامیاب ہوگا، ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا۔ آج ہم سب کا فریضہ جہاں پر بھی ہے وہاں کی ترقی کی فکر کریں، وہاں کے گویا آگے بڑھنے کی فکر کریں، اس ملک کے نام کو روشن کرنے کی فکر کریں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم لوگ بنیادی چیزوں کے اوپر آئیں۔ لہٰذا آج اس قرآنی قوم کا بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے اور اسلام کے ماننے والوں کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ علمی میدانوں میں آگے بڑھیں۔ ایک حق ہمارے اوپر، اور دوسروں کا حق یہ بھی ہے کہ ہم جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں، یعنی جہالت کو ختم کریں۔ ہمارے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے وجود میں جہالت نہ ہو، ہمارے سماج کا تقاضا یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہاں جہالت نہ ہو، لہذا پوری کوشش کریں جہالت کو ختم کریں۔ جہالت کو ختم صرف زبان سے ختم نہیں ہوگی، سب سے پہلے ہمیں منصوبہ بنانا ہوگا، ہمیں محنت کا عادی بننا ہوگا، ہمارے ہر بچے کو محنت کرنا ہوگا۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کریں گے، جہاں تک جا سکتے ہیں ہم جائیں گے، ہم خود آگے بڑھیں گے، ہماری قوم آگے بڑھے گی، ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب علم آئے گا تو نفرتیں، برائیاں، ظلم جہالت کے نتیجے میں ہوتی ہیں، جہاں پر دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں جہالت کے نتیجے میں۔ جب ہم سماج سے جہالت کا خاتمہ کریں گے تو پھر وہاں ظلم و ناانصافی اور اس طریقے کے حقوق کی پائمالی بھی ختم ہوگی۔ بے شک۔ لہٰذا ایک فریضہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے طے کرنا ہوگا کہ پہلی منزل علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے، علمی میدانوں میں آگے آنا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ چونکہ ہمارے دین کا پیغام ہمارے لیے ہے، لہٰذا ہمارا ایک دینی حق ہمارے اوپر یہ ہے، یعنی دین کا حق ہمارے اوپر، خود ہمارا حق ہمارے اوپر، ہمارے سماج کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم علمی میدانوں میں محنت کریں، ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، ہم سائنس میں آگے بڑھیں، ہم ہر فیلڈ میں علمی کوشش کریں کہ سب سے آگے ہم ہوں۔ ایک چیز ہے علمی میدان، دوسرے اقتصادی میدان میں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اقتصادی میدان میں آگے بڑھیں، اس کے لیے بھی محنت کرنا ہوگی، یعنی وہ بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگی۔ ایک ایک فرد کو محنت کرنا ہوگی، چند لوگوں کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا، پوری قوم کو مل کے محنت کر، منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، محنت کا جذبہ رکھنا ہوگا،
بیکاری کو اپنے درمیان سے ختم کرنا ہوگا۔ تو جب اقتصادی میدان میں آگے بڑھیں گے تو خود انسان آگے بڑھے گا، اس کا سماج آگے بڑھے گا، اس کی قوم آگے بڑھے گی، اس کا ملک ترقی کرے گا۔ تو یہ بھی ایک فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اقتصادی میدان میں بھی آگے بڑھیں، اور پھر تیسری چیز ہے کہ جہاں پر آج کے زمانے میں سیاستی میدان میں بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر آگے بڑھیں تاکہ دوسروں کے حقوق بھی پامال نہ ہونے پائیں۔ ظاہر سی بات جب ان میدانوں میں ہم آئیں گے تو پھر ہم کو دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کا موقع ملے گا۔ ہم اپنے حقوق کا بھی خیال کر سکتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کر سکتے ہیں۔ اپنے حقوق کا خیال کرنے کے لیے ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مطالبہ ہی ہو، بلکہ انسان اپنے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم ان سب میدانوں میں آگے آئیں، اپنے قوم کو محنت کا عادی بنائیں، ہم ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ہم آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ آغا ہم چاہیں گے ایک چھوٹا سا میسیج ہمارے ناظرین کو رائٹس آف پیپل کے سلسلے سے دے دیں، کیونکہ وقت کی کمی ہے، اور اب ہم ناظرین سے بھی اجازت لینا چاہیں گے، ایک پیغام چھوٹا سا۔ ابھی بھی ہم نے کہا کہ ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو پہچاننے کی کوشش کریں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں نے جو بات کہی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں، علم میں ہمیں سب سے آگے ہونا ہے، اقتصاد میں ہمیں سب سے آگے ہونا ہے، محنت کا عادی اپنے قوم کو بنانا ہے، ہم سب کو محنت کرنا ہے، تاکہ انشاءاللہ اس وقت اگر زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ مولا علی کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے اوپر، تو جب سب سے اوپر رہنے والی ذات کے ہم ماننے والے ہیں تو ہر فیلڈ جو اچھی فیلڈ ہے اس میں سب سے اوپر ہم کو رہنا ہے۔ علم ایک اچھی چیز ہے جس میں ہمیں آگے، ہمارا دین کا ایک میسج ہے کہ اپنے سماج میں علم کا پیغام دو، جہالت۔ تو علم میں ہم محنت کریں، ہمارا ہر بچہ طے کر لے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، اقتصادی میدانوں میں بھی ہم لوگ انشاءاللہ محنت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سے دیکھا جائے ہر بار کی طرح وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم پھر نئی سیریز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت دیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ آپ نے مولانا صاحب کے علمی جوابات سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیقات عطا کرے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس کی سماج کو، اس معاشرے کو بہت ضرورت ہے، تو آپ ہمیں اپنی رائے ضرور بھیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔